ڈاکٹر صاحب خطرناک عمران خان صاحب کے خلاف قانونی شکنجہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قانونی شکنجہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہی ایک ہے. دیکھیں ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ جو اصل ٹیررسٹ ہیں، جو اسٹیبلش ٹیررزم ہے، ان سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کبھی مولویوں کو بھیجتے ہیں، کبھی ان کو بھیجتے ہیں، کبھی ان کو بھیجتے ہیں، اور سیاستدانوں پہ آپ ٹیررزم کے قوانین لگاتے ہیں کہ آرٹیکل 5 یہ ہے، آرٹیکل 7 وہ ہے. تو اسی وجہ سے تو آپ کے ہاں مسائل حل نہیں ہوتے نا، کہ آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ اصول اور قاعدے کی بنیاد پہ نہیں کرتے بلکہ سیاسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں. اس وقت مصلحت یہ ہے کہ عمران خان کی چھٹی ہو جائے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ اتنا آسان کام اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیس لمبا جائے گا. پہلے یہ کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور اس میں بھی بہت سے کیسز میں جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں، اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. تو یہ ایک طویل لیگل بیٹل ہے. تو قانون میں الجھا کے آپ شاید امیجیٹ آبجیکٹیو تو حاصل کر سکیں، لیکن لانگ ٹرم آبجیکٹیو اسی صورت میں آپ کو حاصل ہوں گے جب حکومت جو ہے وہ ایک متبادل کریٹ کرے. دیکھیں نا، عمران خان کا 3.5 سال کا دور حکومت تھا، یہ تھا، اس میں خرابی وہ تھی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، چلو کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف اس وقت آئیں گے جب آپ ایک بہتر متبادل دیں گے. آپ یہ کہیں گے عمران خان نے یہ کام غلط کیا، ہم یہ کام بہتر کر رہے ہیں، دیکھیے ہم نے پرائز کو کنٹرول کر لیا، ہم کو یہ کر لیا. آج کے اخبار میں، ہمارے اخبار میں، کہ 2 مہینے میں پرائز کنٹرول ہو جائیں گی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ آرگومنٹ دی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو انسانی ضروریات کی چیزیں، ان کی سب کی قیمتیں ساری دنیا میں اوپر جا رہی ہیں. پھر آپ کے سر پہ IMF سوار ہے. IMF آپ کو پرائسز کم کرنے دے گا، سبسڈیز دینے دے گا؟ اور IMF ٹیکسز کو کم کرنے کی اجازت دے گا آپ کو؟ آپ کی جو ہے. تو اس لیے میرے نزدیک جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، دسمبر تک کوئی پرائس کی سگنیفیکنٹ تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہے کہ پیاز اگر 400 تھا تو وہ دوبارہ 150 پہ آ جائے گا، لیکن پیاز کی اصل قیمت تو بہت کم ہے، کیونکہ آپ ادھر ادھر سے لے آتے ہیں. خان صاحب کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے خان صاحب خطرناک تو اسی صورت میں ہوں گے جب الیکشن ہوں گے یا الیکشن کے وقت آئیں گے. باقی یہ جو ہے نا خطرناک ہیں، یہ جو ٹرمیں جو استعمال کی جاتی ہیں، دیکھیے سیاسی جلسوں کا ایک لاجک ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے پاس جلسہ ہی، عوام کی موبلائزیشن ہی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایک زبان استعمال کرتے ہیں جو عوام کی توجہ لینے کے لیے ہوتی ہے. آپ وہاں کوئی اگر آپ جو ہے نا سوکریٹیز کا کوئی تھیسس وہاں پیش کریں گے عوامی جلسے میں تو کوئی نہیں سنے گا آپ کو. آپ نے جلسہ کیا ہے یا لیڈرشپ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیڈرشپ ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ اپنے فالوور سے اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ اعتماد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمارے مسائل کو حل کرے گا. اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں، جب آپ ان سے گفتگو کر سکیں، جب آپ ان کی زبان بول سکیں، جب آپ ان کی ایسپیریشنز کو ریفلیکٹ کریں، تب آپ لیڈر بنتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ پرفارمنس دے. اب باقی رہا تقریروں سے اس امید پہ کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اگر ہو جائیں گے تب بھی آگے فائٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. جہاں تک فیورز کا تعلق ہے، دیکھیے کورٹس بہت سی سٹیجز میں ایک پولائٹ ویو، ایک سافٹ ویو لیتی ہیں. صرف عمران صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی سافٹ ویو لیا گیا ہے. مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے، بیل ملی علاج کے لیے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جیل چلے گئے. پھر اس کے بعد بیل ملی علاج کے لیے، ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. مجھے آپ یہ بتا دیجئے پاکستان کی 75 سال کی قانونی تاریخ میں کسی کو کورٹ سے کنوکشن ہوئی بھی ہو، اس کو علاج کے لیے بیل ملی ہو؟ یہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے بیل کے اندر، لیکن دیا. وہ اس لیے کہ ایک آخر انسان ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، تو اس کا ایک ایڈیشنل حق بنتا ہے. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. میں ایک شخص حرکت قلب بند ہونے سے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا، لیکن ہتھ کڑیاں اس کی تب بھی لگی ہوئی تھی.